علوم و فنون میں ملکہ رکھنے والے مقدس علماء اہل سنت وسابقین اہل سنت وحاضرین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی نبیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وذریتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانکحوا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق اللہ رسول نبی الکریم، نحن وعلی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم کے کچھ اشعار سماعت فرما لیں۔ ہنر یہاں سبھی کو وہ حسب حال دیتا ہے، ہنر یہاں سبھی کو وہ حسب حال دیتا ہے، مگر کسی کو وہ روشن خیال دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہنر یہاں سبھی کو وہ حسب حال دیتا ہے، مگر کسی کو وہ روشن خیال دیتا ہے، اور دے کر مرتبہ جاہل گوار لوگوں کو، شعور مندوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے، اور ایسے ویسے کو دیتا ہے دولتیں، لیکن ایسے ویسے کو دیتا ہے دولتیں، لیکن نصیب والوں کو رزق حلال دیتا ہے، نصیب والوں کو رزق حلال دیتا ہے۔ یہ بس میں شادی خانہ آبادی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کہاں سے شروع کروں کہاں سے ختم کروں۔ علماء کرام کثیر تعداد میں موجود ہے، بس افہام و تفہیم کے لیے استاذ القرآ قاری نیک محمد صاحب قبلہ نے یہ جملے کو چھوڑا تھا کہ اگر یقیناً جنت میں جانا چاہتے ہو تو ماں باپ کو خوش رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ قاری صاحب تقریر بول کے 1 گھنٹہ تقریر بول کر کے اسٹیج پر سے اتر گئے۔ کل صبح ہو کر کے جب محلے میں نکل رہے ہیں، ایک آدمی باپ کا کالر پکڑے ہوا ہے، قاری صاحب ہے تو سمجھائے تھا کہ جنت میں جانا ہے تو ماں کو بھی راضی کرنا پڑے گا، باپ کو بھی راضی کرنا پڑے گا، تو باپ کا درخت کالر کیوں پکڑا ہے؟ بولا حضرت آپ جو بتائے تھے اسی لیے تو کالر پکڑے ہوئے۔ بولا ہم بتائے تھے؟ بولا رات آپ تو بتائیں کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، تو دروازہ ڈھیلا ہو گیا، ٹھوک ٹھاک ٹھاک کر رہے ہیں۔ وہ سمجھنا بھی ضروری ہے، زیادہ وقت ایک مرتبہ آواز بلند روشی پڑھیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ جمیع امت و بعدد انفاس امتی۔ ہنر یہاں سبھی کو حسب حال دیتا ہے، مگر کسی کو روشن خیال دیتا ہے، اور دے کر مرتبہ جاہل گوار لوگوں کو، شعور مندوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ آئیے آقا کی بارگاہ میں ایک شعر پیش کر دوں، میں اس کا نام لوں اور وہ بھی دعا سلام کے ساتھ، میں ان کا نام لوں اور وہ بھی دعا سلام کے ساتھ، میں ان کا ذکر کروں اور وہ بھی احترام کے ساتھ۔ جو میرے نبی کا استاد ہے، چائے بھی حرام ہے اس نمک حرام کے ساتھ، چائے بھی حرام ہے اس نمک حرام کے ساتھ، اسی لیے کہتا مقام اونچا ہے کتنا امام زادوں کا، مقام اونچا ہے کتنا امام زادوں کا، بھرم حسین ہی رسول غلام زادوں کا، بھرم حسین ہی رسول غلام زادوں کا، اور سجائی ہے اس قدر محفل، سجائی ہے اس قدر محفل، امام زادوں نے سجائی ہے اس قدر محفل، نبی کے غلاموں نے حرام کر دیا ہے جینا حرام زادوں کا، حرام کر دیا ہے جینا حرام زادوں کا۔ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، یقین مانے آج میں شادی خانہ آبادی کے موقع پر علماء ربانیین کو بلائیں گے، ان کی چہرے کی زیارت کرے، یقین مانے ان کی چہرے کی زیارت میں اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، آسانی کے ساتھ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہم کر کیا رہے ہیں۔ ذرا اندازہ
اندازہ لگائیں گے کہ شادی خانہ آبادی سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پیدائش بیان کی جا رہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول سوموار کے دن صبح صادق کے وقت مکے کی خاکساری پر آمنہ کے گود میں تشریف لائے. یہ میلاد ہوتا ہے کہ آقا کی پیدائش بیان کی جائے. آئیے پیغمبر اسلام کی پیدائش آپ سن رہی ہے, علماء ربانیین کی زبانیں سن رہی ہے, ہم نبی کا پیدائش کیوں سن رہی ہے, اس کی وجہ ہونی چاہیے. تو نبی کا پیدائش کیوں سن رہی ہے کہ جس جگہ پہ آقا کا ذکر ہوتا ہے, جس جگہ پہ پیغمبر اسلام کا ذکر ہوتا ہے, جس جگہ پہ آقا کے صحابہ کا ذکر ہوتا ہے, جس جگہ پہ نبی کے غلاموں کا ذکر ہوتا ہے, جس جگہ پہ اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے, جس جگہ پہ مخالفین کا ذکر ہوتا ہے, جس جگہ پہ صالحین کا تذکرہ ہوتا ہے, شہداء کا ذکر ہوتا ہے, یقین مانے اس جگہ پہ رب عطا فرما دیتا ہے, رب کائنات اس جگہ پہ نزول فرماتا ہے. یا شادی خانہ آبادی سے پہلے میلاد کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ پاک پروردگار عالم کل کی تاریخ میں میرے گھر ایک شہزادی آنے والے تھے, وہ آواز آ کے میرے گھر سے آنگان تھے, میرے گھر سے آشنا تھی, نہ ہم اس کو جا رہے تھے, نہ وہ مجھ کو جا رہی ہے, لیکن پیغمبر اسلام کا سنت پر عمل کیا جائے گا, رسول ہاشمی کے پر عمل کیا جائے گا. اس سنت کے بعد وہ شہزادی آنے کے گھر تشریف لائے گی. جب وہ شہزادی آئے گی پروردگار عالم میں تیرے نبی کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ شہزادی آئے تو میرے اعمال کو میری خطاؤں کو میری گناہوں کو بلکہ مصطفیٰ کے میلاد کا صدقے میں جب اس کا کام میں پڑے عظمت صدقے میں میرے کائنات نور کے کرم کے صدقے میں اور آقا کے میلاد کے صدقے میں مولا میں اور ایک مقصد یہ ہے کہ مصطفیٰ ہم کو اس عدالت میں جب خدا سنائے گا فیصلہ قیامت میں. مین مقصد ہے برکت. لوگ کہتے ہیں کہ برکت تو مسجد نہیں ہوتی, برکت مولانا صاحب لوگ, یہ برکت مولانا صاحب لوگ سے اکٹھا کر برکت یقیناً برکت ہوتی ہے, برکت آتی ہے. برکت کیسے محسوس ہوتی جب ہم اللہ کا قرب حاصل کریں گے. اب مولانا صاحب تو رات میں سمجھا رہے ہیں, لیکن سمجھے ایک معاملہ ہے, پیچیدہ معاملہ ہے. ہر جگہ ایک ماحول ہوتا ہے, لوگ گاؤں میں ایک سال میں رمضان میں ہو یا شب برات میں امام صاحب بڑی عزت و احترام کے ساتھ لوگ دعوت دیتے ہیں. امام صاحب آئیے, فاتحہ پڑھ لیجیے, قرآن خوانی کر لیجیے, ملاپ کر لیجیے, آ کر کے کھانا کھا لیجیے. ایک جگہ کرناٹک کا واقعہ ہے, ایک آدمی تھا, امام صاحب بڑی اہتمام سے دعوت دیا. دعوت دینے کے بعد اسی روم میں کچھ پیسہ رکھا ہوا تھا. امام صاحب کھانا کھا کر کے گئے, پیسہ نہیں مل رہا. بولا کہ امام صاحب کو چورا اب وہ شرم سے کہا نہیں رہتا تھا, امام کہ امام صاحب پیسے چورا لی. امام صاحب ایک سال گزر گئے, ایک سال کے بعد پھر لوگوں نے امام صاحب کو بلایا. تو گھر میں کہا کہ پچھلی بار تو امام صاحب کو بلایا تو پیسے چورا کیا, یہ مثال دعوت نہیں دی. بولا جب دعوت کے بلایا گیا تو بولا کہ حضرت ایک مسئلہ ہے. بولا کیا مسئلہ ہے؟ بولا کہ ایک سال پہلے ہمارے گھر آپ آئے تھے تو ہمارے گھر کے ٹیبل پہ کچھ پیسہ رکھا ہوا تھا. امام صاحب نے کہا ہاں پیسہ رکھا, تو پیسہ انہوں نے اٹھایا. تو بولا حضرت جب آپ اٹھائے تو نہ ہوا چل رہی تھی, پیسہ اڑ رہا تھا, تو اٹھا کر کے آپ کے گھر میں قرآن میں ڈال دیا. آپ کے گھر میں قرآن میں ڈال دیا تھا. ایک سال ہو گیا, جب اتنا کہنا تھا امام صاحب رونے لگے, اور جب وہ قرآن دیکھا تو وہ پیسہ قرآن میں موجود تھا تاکہ اڑ کر کے ادھر ادھر نہ جائے. امام رونے لگا, ایک سال تک پیسے کی انتظار میں ہم تڑپ رہے تھے, آپ رو کیوں رہے گے؟ امام نے کہا یہ وجہ رونے کی نہیں ہے, رونے کا سبب یہ ہے کہ جب ایک سال جو قوم کو قرآن کھول کے نہ دیتے وہ قوم کیسے جائے گا؟ اس زمانے کا لابھ آ جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ زمانے کا لابھ رہا ہو تو آپ اپنے بچے کو خالق ولی وسیلہ پڑھائیں, آپ بچے کو سلطان محمود غزنوی کی تاریخ پڑھائیں. آپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کے اندر انقلاب پیدا ہو تو محمد قاسم کی زندگی پڑھائیں, کی تاریخ پڑھائیں, خالق ولی زندگی پڑھائیں. جب ہمارے بچے خالق ولی زندگی پڑھیں گے, ہم محمد قاسم کی تاریخ پڑھیں گے, تب معلوم ہوگا کہ تاریخ کبھی موضوع میں تو عدم رکھتے ہیں. خالی ہاتھ میں علم
لیتی ہے، ہر دور میں اٹھتی ہے، یزیدی فتنے ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ یہ شرط ہے، اس کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا۔ اب تو قرآن کا معاملہ، پڑھنے کا معاملہ، پڑھانے کا معاملہ ایسا ہے کہ لوگ قرآن پڑھے رشی پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس ایک بات بتا دوں کہ ابھی قاری نعیم صاحب کا آیا تو سلام کی 2 مرتبہ میں جواب میرا بھی معاملہ ایسا ہی رہا، تو آپ لوگ سننے کے لیے بیٹھے، زیادہ وقت نہیں ہوگا، بس 5 منٹ اور بتا سکتا ہے۔ سنسکرت کا بہت مشہور معقولہ ہے، سوانندرا تتھیچے بہارے گریشیاگے پنچنم لچھنم ودیارتھے۔ سیکھنے والوں کے لیے وقت بھی کم ہے، بس 5 وقت، لیکن سلام کوئی کرے تو سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، اور واجب کا ترک کرنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ واجب کا ترک کرنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ تو جب یہ کوئی سلام کرے تو زور سے جواب، لیکن آج یہ سمجھیے کہ ماحول بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت بیٹھے ہیں، استاد الاساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، امام صاحب ہمارے تشریف فرما ہے۔ اب لوگ جاتے رہتے تھے کہ مولانا صاحب کو سلام کریں گے، لوگ کھڑا رہتے امام صاحب آ رہے سلام کریں گے۔ ایک معیار بن گیا ہے کہ لوگ دیکھتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی ہے، لوگ لوڑی سے سلام کرتا ہے، السلام علیکم دیتا ہے، کوئی غریب آدمی ہے، اور نماز مسجد میں بھی جاتا ہے تو دل سلام نہیں کرتا ہے۔ یہ بستی ضلع میں رکشا چلاتا تھا، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ تو من تشاء کبھی بھی انسان کو اپنے آپ پہ غرور نہیں کرنی چاہیے، تکبر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے تکبر عزازیل کو بھی کھار کر دیا۔ اس لیے اللہ جب کس کو عزت دے، اللہ کرا کس کو ذلیل و خوار کر دے، کل کی تاریخ میں وہ غریب کو سلام نہیں کرتا۔ جب وہ پیسہ والا ہو گیا کوئی ترکیب لگایا، پیسہ والا ہو گیا، اب وہ جدھر سے گزرتا تھا دوسرے سے کہتے تھے کلو بھائی السلام علیکم، جدھر سے گزرتا تھا کلو بھائی السلام علیکم۔ ابھی جواب کیا کہتا تھا؟ گھر جا کر امام صاحب بیٹا اگر گھر جا کر کوئی سلام کرتا ہے تو کہتا ہے گھر جا کر یہ سلام کا جواب تو نہیں ہے۔ امام صاحب بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کل کی تاریخ میں جب میں سونا تھا، کل کی تاریخ میں جب میرے پاس کوئی پشان حال نہیں تھا، میرا کوئی خیال کرنے والا نہیں تھا، میں رکشہ لے کر کے اسی گلی اسی مارکیٹ سے گزرتا تھا، لوگوں نے مجھ کو سلام نہیں کیا۔ آج وہ سلام کر رہی ہے، یہ آقا کی سنت سمجھ کے سلام نہیں کر رہی ہے، بلکہ میرے مال دولت کو دیکھ کر کے سلام کر رہی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسی عزتیں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، جب لوگوں کو حیثیت دے کر کے سلام کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسا احساس بنا رہی ہے تو اس مزاج دور مزاج کو زیر سے خارج کرے اور یہ مزاج بنائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ میری سنت کو شروع کرنے کریں گے، میری سنت کو مردہ پر جائے گی، اس وقت کوئی میرے مردہ سنت کو زندہ کرے گا، رب کائنات میں تو شہید کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ آرام کریں گے، اس لیے اسلام نامہ پیغمبر اسلام کی سنت ہے، اگر نبی کی سنت سمجھ کے سلام کریں گے تو یقین مانے آپ کی زندگی میں بھی کامیابی آئے گی، آپ کی زندگی میں بھی سکون ملے گا، اور مرنے کے بعد بھی گھبرائے راحت شرط یہ ہے کہ آقا کی محبت بسائے سینے کے اندر، اور یہ محبت کب بسے گا؟ جب ہم اپنے اسلام کی تاریخ کو پڑھیں گے، ہم اپنے اکابرین کی تاریخ پڑھیں گے، ہم اپنے اسلام کی تاریخ کیسے پڑھیں گے۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، یہ تو بہت پہلے کسی شاعر نے کہا تھا کہ پاگل واگل کیا کربو، جب سرکل سارے ٹولے با مکھیا بن کے کیا کربو، جب گاؤں کے گاؤں کو کھولے با، لوگ بھی جب کمال کرتے ہیں، چائے پی کر حلال کرتے ہیں، اور جو بسم اللہ بھی نہیں پڑھنا جانتے ہیں ایسے ہی لوگ حلال کرتے
ہوتے ہیں. آئیے توبہ پڑھ لیجیے. پڑھیے استغفراللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ لا الہ الا صلی اللہ علیہ وسلم. مغرب کی بات جو پنجی ازا ہماری ہمتا نتا کسی سے دو روا ہمارا توحید کی امان سینوں میں ہمارے آثار ہے مٹانا نام و نشان ہمارا کچھ بات ہے جھڑتے مٹتی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے بسم شور زما ہمارا محر سہرائے رایا وہ گلستان کر کے چھوڑوں گا. بول دیجیے سبحان اللہ. اس گھر سے بول دیجیے یا رسول اللہ. محر سہرائے کائنات کو گلستان کر کے چھوڑوں گا. چھوڑوں گا. میری جذبات کی طوفان رک جائے معاذ اللہ. میں ہر قطرہ سے پیدا ایک تحفہ کر کے چھوڑوں گا اور بدل دوں گا زمانے کے نصیبوں کو بدل دوں گا. تجھے اے نام کے مسلمان کر کے چھوڑوں گا اور پریشاں خاطروں کو چھیڑنا اچھا نہیں ہوتا. تجھے اے چھیڑنے والوں پشیماں کر کے چھوڑوں گا. اسلام زندہ باد, ہندوستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.